میرے جتنے بھی قابل عزت و احترام دوست بزرگ بھائی تشریف فرمائیں، سب سے گزارش ہے اپنے اپنے مرحومین تمام شہداء ملت اسلامیہ، اس خاندان کے جملہ مرحومین اور بانی محفل سید واجد حسین شاہ صاحب کے تمام خاندان کے مرحومین، بالخصوص ان کے والد بزرگوار کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ من اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد۔ اس سورہ فاتحہ، سورہ توحید، درود پاک کی تلاوت کا ثواب، یہ جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، میرے اللہ اس کا ثواب، جتنا بھی خرچ اخراجات ہوا، لنگر نیاز طعام کا اہتمام ہوا، میرے اللہ اس تمام کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں چہردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں قبول اور منظور فرما۔ سید عرب و عجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے وسیلے سے میرے اللہ یہ تمام کا تمام ثواب اس گھر کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار اس دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے یہ سعی و زحمت و اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے اللہ اس پاک ذکر کے صدقے اس گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کے روزی رزق میں برکت الوسط عطا فرما، انہیں حق حلال کا پاک اور وسیع رزق نصیب فرما۔ ہم جتنے بھی لوگ اس محفل میں شریک ہیں میرے اللہ، جتنے بھی ہاتھ تیری پاک بارگاہ میں، تیرے پاک دربار میں بلند ہے، ان ہاتھوں پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، میرے اللہ تجھے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ میرے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسافر ہیں ان کے سفروں کو بے خطر فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی کی خبر عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو لوگ حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں میرے اللہ ان سب کو جلد سے جلد بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بحق فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مل کے ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه ووارث
وارث علم الأولين والآخرين الذي هو زينة المسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر والد الشبير والشبر قاتل المرهب والأنطر صديق الأكبر فاروق الأعظم يعصب الدين أمير المؤمنين ناري حيدري وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے انتہائی قابل عزت و احترام سامعین گرامی قادر، سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا. اور دوسری گزارش جو آپ تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خطابت کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے. چونکہ شاہ صاحب کا حکم تھا، ان کے حکم کی تعمیل ضروری تھی اور اپنی شرعی ذمہ داری اور وظیفہ سمجھتے ہوئے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں. اس لیے آپ نے جوش خطابت یا اس لہجے کی طرف توجہ نہیں رکھنی، بلکہ جس رسول کے ذکر کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارے سامنے بات کرے یہ نہ دیکھو کون ہے جو بات کر رہا ہے، بلکہ ہمیشہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ اس کی بات کو سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کے سامنے اللہ کی لارائب اور بے عیب کتاب سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. چونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ایام میلاد مسعود محمد مصطفیٰ ہیں، اسی حوالے سے چند عرائض آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت اتنی عظیم المرتبت ہے، اتنی جلیل القدر ہے کہ جس رسول کے بارے میں خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، اے محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. احببتو ان اعرفا، میں نے جب یہ چاہا کہ میں دنیا میں پہچانا جاؤں تو فخلقت یا محمد، تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کر دیا. پس حقیقت میں ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہمارے الفاظ ناقص ہیں. ہم اس ہستی کو فقط اور فقط اپنے الفاظ میں خراج عقیدت ہی پیش کر سکتے ہیں. جس طرح خالق کائنات کی کنہ حقیقت کو پانا ناممکن ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کی حقیقت کو پانا بھی ناممکن ہے. فقط اپنی طرف سے خراج عقیدت، ایک خراج تحسین اس پاک بارگاہ میں پیش کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے جہاں اس نبی کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، وہیں پر قرآن
اس رسول کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جہاں ہم محبت مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، وہیں پر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے اس امر کے مطابق اس محبت اور اس عقیدہ محبت کے ساتھ ساتھ کردار مصطفی کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور خالق کائنات اسی رسول اور اس کی آل کے صدقے ہمیں آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابیاں ہمیں ہماری نصیب میں فرمائے۔ تو بس جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، ویسے تو پورا قرآن ہی محمد مصطفیٰ کا قصیدہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اوصاف اور خصوصیات اپنے رسول کی بیان فرمائیں کہ جو انسانیت کی معراج اور اوج انسانیت کو بیان فرما رہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس رسول کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول تم میں سے میں نے بھیجا ہے۔ دیکھیں، جب کسی کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اگر وہ انہی میں سے نہ ہو، تو شاید سامعین اور جن کی ہدایت کی جانی ہے ان تک وہ مقصد صحیح معنوں میں نہ پہنچ سکے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض بھی عاشقان مصطفیٰ پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ دعوے کیے پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ ہم جیسے بشر ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن میں ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا اور پیغمبر کے ذریعے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا، قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ بے شک میں تم جیسا بشر ہوں، نظر آنے میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم میں اور مجھ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، ہوں میں تم جیسا، نظر آنے میں بھی تم جیسا نظر آتا ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، پیغمبر گرامی اسلام کے ذریعے اللہ نے اس آیت کریمہ میں دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا، پیغمبر کے اس بشری پہلو کو بھی بیان کر دیا اور اس نورانی پہلو کو بھی بیان کر دیا۔ کیسے؟ اس کا جواب خود پیغمبر گرامی اسلام اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، کہ جب آدم مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھا، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ پس کیسے اللہ نے اس آیت کریمہ میں دونوں پہلوؤں کو بیان فرما دیا۔ پیغمبر کی حقیقت میں جو خلقت ہے وہ نورانی خلقت ہے، محمد اللہ کا نور ہے، لیکن جب اس نور کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو ہماری ہدایت کے لیے انسانی لباس پہنا کر ہمارے درمیان بھیجا، تاکہ وہ رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن سکے، جیسے جیسے وہ کرتا جائے ہم اسے دیکھتے دیکھتے ویسے ہی کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا انما بشر مثلکم، اے رسول ان سے کہہ دو کہ بے شک دکھنے میں تم جیسا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو پاور عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے۔ اور اے رسول تیرا میں ایک اور فرق بھی اس امت میں بیان کر دوں، وما ینطق عن الہوی، سن لو میرا یہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہے، تم جیسے اپنے خواہشات نفسانی کے تابع اور پیروکار ہو، میرا رسول اپنی خواہشات کا تابع اور پیروکار نہیں ہے، بلکہ ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک میں اس پر وحی نازل نہ کروں اس کی زبان حرکت میں نہیں آتی۔ پس رسول اپنی خواہشات کا تابع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی مرضی کا تابع ہے۔ جب اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے تو اس پاک رسول کی زبان میں حرکت آتی ہے۔ حقیقت میں جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اس وقت تک کوئی جملہ ارشاد نہیں فرماتے جب تک ان پر اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔
پس اس وحی کے نزول کے بعد ہی اس پیغمبر کی زبان میں جنبش آتی ہے، اور وہ علی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، کہ اے لوگوں سن لو میرے بھائی علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ذرا اس بات کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہدایت کا نظام بنایا ہے، ہدایت کا سسٹم بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے اس انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا اور کہا کہ اے انسان، میں اپنی تمام مخلوقات میں تمہیں سب سے زیادہ عزت و احترام و اکرام و تکریم دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی تمام مخلوقات کو میں نے عقل کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ تمہیں یہ عقل کی نعمت دے کر تمہیں صراط مستقیم اور اس کے مقابلے میں انحراف والے راستے کی نشاندہی کر کے تمہیں یہ میں پرکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے تم میں سے جو اما شاکرم و اما کفورا، جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اور کون ہے جو میری نعمتوں کا کفران کرے گا۔ پس اللہ نے اس انسان کو عقل دی، صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی، اور اس کے بعد اس اللہ نے اس انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ظاہری طور پر قرآن کی روح سے۔ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر مقام، ہر کونے میں، ہر زبان بولنے والے کے درمیان اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ، اپنا نبی اور رسول بھیجا، لیکن اللہ نے ایک اور بھی ہم پر حجت تمام کی تاکہ بروز محشر دنیا کے سامنے ہم اللہ پر یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ اے پروردگار، تیرا کوئی نمائندہ میرے تک تو پہنچا ہی نہیں تھا کہ جس کی بات سن کر میں تیری توحید کا اقرار کرتا، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بہانے کو بھی ختم کر دیا اور ہر انسان کے اندر ایک رسول باطنی کو قرار دے دیا، جسے ہم اپنی زبان میں فطرت بھی کہتے ہیں، ضمیر بھی کہتے ہیں، کہ جب بھی کوئی انسان غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہری طور پر اگر کوئی اسے نہ بھی روکے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اے انسان، یہ کام جو تو کرنے جا رہا ہے، یہ کام تیرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ پیغمبر باطنی ہر انسان کو روکتا ہے گناہ کرنے سے۔ اگر انسان اس کی آواز کو سن لے تو وہ ولی خدا ہے، اگر اس آواز کو روند کر اس گناہ کو انجام دے دے تو بروز محشر وہ اللہ کے سامنے یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ مجھ تک حق کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ پس پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ نے اسی ہدایت کے سلسلے میں قرار دیا۔ ظاہری اعتبار سے تو اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم المرسلین بنا کر بھیجا۔ ظاہری اعتبار سے اگر رتبہ دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہیں ہمارے محمد مصطفیٰ۔ لیکن اگر مقام اور قدر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، تیرے بعد قیامت تک آنے والی کائنات اور جو تجھ سے پہلے آدم خلقت سے لے کر آج تک جو کائنات میں یہ جو عرصہ اور وقت گزرا ہے، ہم نے تو تجھے عالمین کی رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ رسول کسی ایک دور کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بس اس رسول کی محبت ہم سب پر واجب ہے، اس رسول کے ساتھ اظہار عقیدت ہم سب پر واجب ہے، لیکن یہ تمام کا تمام کام نہیں ہے، یہ تمام کی تمام ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس رسول کو ہمارے درمیان اس لیے بھیجا کہ ہم اس رسول کو اپنا اسوہ حسنہ سمجھیں، اپنی زندگی کے ہر قدم پر اس رسول کو مد نظر رکھیں اور ہم اپنی زندگی میں اس رسول کو شامل کر کے اس رسول کی سیرت کو اپنا کر اس رسول کی سنت کو اپنی عملی زندگیوں میں لا کر اپنے رسول کو سرخرو کر سکیں۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں
ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں بڑے زور و شور پر ہیں، فساد اپنے عروج پر ہے، انسان اپنی انفرادی زندگی سے بھی پریشان ہے، انسان اپنی اجتماعی زندگی سے بھی پریشان ہے، جسے دیکھو وہ اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، اپنی پریشانیاں سنا رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ وہ کر دیا۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بیٹھ کر ہم اپنا محاسبہ تو کریں، اپنا حساب کتاب تو کریں، کبھی یہ سوچنے کی زحمت تو کریں کہ کیوں میں اتنی پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو شاید ہمارا ضمیر اور ہماری فطرت ہمیں یہی جواب دے کہ جب سے ہم نے فقط اور فقط رسول کی محبت کا اظہار کرنا شروع کیا اور رسول کے کردار کو اپنانا چھوڑ دیا، تب سے یہ ساری پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ پیغمبر کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل ہوا، اس میں جو خصوصیات اللہ اپنے اس حبیب کی بیان فرما رہا ہے، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ میں نے یہ جو رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے یہ تم میں سے ہے، تم نے اسے دیکھنا ہے اور اس جو یہ کرتا چلا جائے اسے دیکھ کر تم بھی وہی کرتے چلے جاؤ۔ سب سے پہلی خصوصیت، اللہ نے اس نبی کو من انفسکم، تم میں سے میں نے اس رسول بنا کر بھیجا۔ دوسری جو خصوصیت اللہ نے اس رسول کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ عزیز ما علیہ عنتم، کہ یہ رسول، اس رسول کا دل اتنا نرم ہے کہ جب تم پر، اس میں ہم مخاطب ہیں، پیغمبر کی بعثت سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ یہاں پر کسی دین کی کوئی قید نہیں ہے، کسی مذہب کی کوئی شرط نہیں ہے، یہاں پر نہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، نہ مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت قرآن کی مخاطب ہے۔ اور اللہ رب العزت تمام انسانیت کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب تم پر کوئی تکلیف آ جائے تو اس رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول کسی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، نہ یہ کہ اپنے کسی بیٹے کو یا کسی عزیز کو، بلکہ کیا کہا، کسی انسان کو وہ رسول تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیں طائف میں پیغمبر گرامی اسلام اللہ کی توحید کا پیغام لے کر جاتے ہیں، طائف کے لوگ استقبال پتھروں سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک روایات اور تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول کے سر اقدس کا خون، جو مبارک خون تھا، وہ پیغمبر کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا، جبریل کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے حبیب، اگر تو مجھے کہے تو میں اس طائف کی پہاڑیوں کو زمین میں تہس نہس کر دوں اور اس قوم کا قیامت تک کوئی وجود ہی نہ ملے جس نے میرے رسول کو اذیت دی۔ تو رسول کا جواب کیا تھا؟ وہ رسول جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اگر چاہتا تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طائف کی زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ نست و نابود ہو جاتی، لیکن وہ رحمت للعالمین اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، ان کو نابود نہیں کرنا، میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پس وہ نبی جو کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھ رہا، وہ نبی جو کسی پارٹی بازی کو نہیں دیکھ رہا، وہ نبی جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے۔ طائف کے لوگ کافر تھے، پیغمبر انہیں توحید کا پیغام پہنچانے گئے تھے، انہوں نے استقبال کیا کیا؟ استقبال یہ کیا کہ پیغمبر کو پتھروں سے زخمی کر دیا، لیکن اس پیغمبر کی رحمت اپنے جوش پر تھی، اپنے عروج پر تھی، اور اس نبی نے اپنے پروردگار سے یہ کہا کہ اے میرے اللہ، تو نے خود مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، شاید ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت پا لے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ پس اس رسول کو، اس کی آل کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی رسول کی نسل میں سے امام زین العابدین علیہ السلام شام میں قید ہو کر جاتے ہیں۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، فقط اس سیرت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی اذیت گزارنے کے بعد جب امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے تو کچھ عرصے کے بعد مدینے میں
امام سجاد علیہ السلام فقراء کے درمیان کھانا تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کے سامنے جب آئے، اس شخص نے امام کو دیکھ کر اپنا سر نیچے کر لیا، جھکا لیا۔ مولا نے اسے کھانا دیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوں کا اضافہ ہوا۔ اس کی طرف دیکھ کر امام نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ سجاد تجھے بھول جائے، تو وہی ہے جس نے شام میں میری ماں اور بہنوں کو تکلیف اور اذیت دی تھی۔ کہا مولا جب مجھے پہچان لیا تھا تو پھر بھی میرے ساتھ اتنی شفقت، اتنی مہربانی۔ امام علیہ السلام نے سونے کی تحریر سے لکھنے والا جواب ارشاد فرمایا، کہا تجھ میں اور ہم آل رسول میں یہی فرق ہے، وہاں تو میرا میزبان تھا، یہاں میں تیرا میزبان ہوں۔ تو جو کر سکتا تھا شام کے بازار میں تو نے ہمارے ساتھ کیا، میں جو کر سکتا تھا مدینے کی سرزمین پر میں نے تیرے ساتھ وہ کیا۔ رسول وہ ہے جسے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں۔ ہم میں سے جو سید یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو اولاد بھی کہتے ہیں رسول کی، لیکن ہم میں اتنی برداشت اور حوصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کی بات کو برداشت کر سکیں۔ وہ رسول کہ جسے اللہ نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ رسول طائف کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، میرے پروردگار تو نے خود مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ مجھے اگر تیرے راستے میں زخمی بھی کر دیتے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تیرے اس پیغام کی وجہ سے کسی ایک کی بھی ہدایت ہو گئی تو میرے محمد کا یہاں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ عزیز ما علیہ عنتم، تمہارا رسول تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، خود ساری تکلیفیں برداشت کر لے گا۔ وہ رسول، بڑا مشہور و معروف واقعہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ پیغمبر ایک گلی سے گزرا کرتے، ایک بڑھیا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ روزانہ کا جمع کر کے جب اس کے دروازے کے سامنے سے رحمت للعالمین گزرتے تو وہ کوڑا اس پہ رسول پہ پھینک۔ ایک دن پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس پیغمبر کی رحمت کو جوش آیا اور وہ پیغمبر، ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلے دن اس بوڑھیا کو سیدھا کر دیتا، لیکن وہ رحمت للعالمین تھے۔ جب کوڑا کرکٹ ان پر نہ پڑا تو پیغمبر اپنے صحابی کے ساتھ اس بڑھیا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ وہ جو بڑھیا یہاں پہ کھڑی ہوتی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ بتانے والے نے بتایا کہ وہ بڑھیا تو مریضہ ہے، بیمار ہے۔ پیغمبر اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ وہ بڑھیا پیغمبر کے اس کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا کہ وہ نبی کہ جسے میں اپنی طرف سے تکلیف اور اذیت دے رہی ہوں، وہ نبی اتنا عظیم نبی ہے کہ اس نے جب کوڑا کرکٹ اس پہ نہ پڑا تو میری عیادت کے لیے میرے گھر آ گیا۔ اسی رسول کی اولاد میں ایک شخصیت تاریخ میں گزری ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مدینے کا ایک بدھو مسجد نبوی میں آتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر کے فرزند ہیں۔ آ کر نازیبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے پیغمبر اور آل پیغمبر کے بارے میں۔ امام کے ساتھ جو ساتھی تشریف فرما ہے وہ اٹھ کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام انہیں چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں اشارے سے۔ وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال کے مسجد نبوی سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کا پتہ معلوم کرواؤ کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ امام کے ساتھیوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ مدینہ کے باہر ایک دیہات ہے، وہاں کا وہ رہنے والا ہے اور پیشے کے اعتبار سے کسان ہے۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ زمینوں پہ کام کر رہا ہے۔ امام اس کی زمینوں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے دور سے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ کام چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آتا ہے۔ امام علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں۔ جب وہ سلام کا جواب دیتا ہے، مولا اس سے حال دریافت کرتے ہیں
اس کے ذریعہ معاش اور گھر کے حالات کے بارے میں وہ سالہ بتاتا ہے کہ کیسے گزارا ہو رہا ہے، میں کھیتی باڑی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ امام علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لے کر اس کے حوالے کرتے ہیں جس میں درہم و دینار تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے رکھ لو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اس میں سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لینا۔ امام جب یہ کہہ کر واپس چلنے لگے تو امام کے ایک ساتھی نے اس کے پاس جا کر کہا کہ تو اسے پہچانتا یہ کون ہے؟ کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا کہ یہ تیرے وقت کا امام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور اس دن جو مسجد نبوی میں تو نے آ کر نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے یہ اسی رسول کا فرزند ہے۔ جب اس نے سنا تو دوڑتا ہوا آیا، قدموں میں گر کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے فرزند، میں اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جس طریقے سے تم اسے خاموش کروانا چاہتے تھے وہ طریقہ ٹھیک تھا یا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس رسول کو اور اس رسول کی آل کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ طائف کی سرزمین پر لوگ پتھر مار رہے ہیں لیکن پیغمبر ان کے حق میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار انہیں ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تمہارا رسول تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حریص علیکم، اگلی جو صفت اور خصوصیت اللہ نے اس پیغمبر اعظم کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ حریص علیکم۔ یہ رسول لالچ کی حد تک کہ تمہیں ہدایت مل جائے، یہ رسول اس لالچ کی حد تک تمہارے اوپر حریص ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ اور آخری جو خصوصیت اللہ نے اس رسول کی بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں وہ کیا ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ پیغمبر مومنین کے لیے شفیق اور مہربان ہے۔ پہلے تھا تمام انسانیت کے ہمدردی اس رسول کے اس پاک دل میں اللہ نے رکھی تھی، اور آیت کے آخر میں آ کر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو صاحبان ایمان ہیں، جو کلمہ گوئے مصطفیٰ ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ شفیق اور مہربان تھے پیغمبر۔ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے، یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ بن چکا ہے، ہمیں دشمن تقسیم در تقسیم کر رہا ہے، کسی کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی کو کسی چیز کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اے میرے برادران ایمانی و اسلامی، یہ وقت وہ ہے کہ جس میں ہمیں دشمن کے ان عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ ہمارے پاس رسول جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہے جن کی سیرت اور سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ رسول وہ ہے کہ جس کی رحمت سے متاثر ہو کر آج بھی دنیا کے لوگ اسلام کی نورانیت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جرمنی کا ایک پروفیسر ہے، بس یہ آخری جملے آپ کی ضامتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جرمنی کا ایک پروفیسر ہے جو بڑی تحقیق کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک انٹرویو میں اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی تھی، پروفیسر تھے آپ، پوری جرمنی میں آپ کا سکہ چلتا تھا، تو آپ نے مذہب عیسائیت اور دین عیسائیت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے جو جواب دیا اگر وہ میں اپنی ذات تک یا آپ تک پہنچا سکا تو شاید ہمارا یہاں پہ آج جمع ہونے کا مقصد ہمیں مل جائے گا۔ وہ پروفیسر یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، سیرت رسول کو پڑھا، لیکن دو واقعات اس رسول کی زندگی میں مجھے ایسے ملے کہ جنہوں نے میرے اندر طوفان بپا کر دیا، اور میں اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکا، اور بے ساختہ میں نے کلمہ توحید اور اس رسول کی رسالت کا اقرار کیا۔ اور وہ دو واقعات کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ پیغمبر گرامی اسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی روتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ
میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو کل سے گم ہے، میں نے ہر جگہ پہ اسے تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں مل سکا۔ اے پیغمبر اپنے دست دعا بلند کریں اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ پیغمبر نے جب اس صحابی کی یہ بات سنی، اپنے دست دعا کے لیے بلند کیے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے وہ اللہ جس نے یعقوب کو یوسف سے ملایا، اے اللہ تو یہ یعقوب و یوسف کی جدائی کا واسطہ اسے اس کا بیٹا ملا دے۔ ابھی پیغمبر کے دعائیہ کلمات ختم نہیں ہوئے کہ ایک اور صحابی باہر سے تشریف لائے اور آ کر اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ فلاں محلے میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور یہ پیغمبر کا شکریہ ادا کر کے فرط جذبات میں اٹھے اور دوڑ لگا دی کہ جاؤں جا کر اپنے بیٹے کو ملوں اور اسے گھر لے کر آؤں۔ جب یہ نکلنے لگے تو پیغمبر نے انہیں صدا دی اور اپنے پاس بلایا۔ جب یہ آئے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹا ہے، آپ والد ہیں، باپ ہیں، وہ کل سے گما ہوا ہے، جب آپ اس سے ملیں گے تو آپ کی محبت آپ کے قابو اور کنٹرول میں نہیں رہے گی، لیکن میں آپ سے ایک چیز کا متقاضی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب اپنے بیٹے کو جا کے ملو گے تو بالکل عام روٹین میں جیسے ملتی ہو ویسے ملنا، محبت کا اظہار گھر جا کر کرنا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ممکن ہے ان میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب تم اپنے بیٹے کو اتنے شوق سے ملو گے اس یتیم بچے کے دل پہ بہت برا گزرے گا اور وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا کاش آج میرا اپنا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھ سے ایسے ہی شفقت و محبت کرتا۔ ذرا اندازہ لگائیے وہ پیغمبر کے جسے یتیم بچے کی اس گرانی کا بھی اندازہ ہے۔ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں اندر سے ہل گیا کہ اللہ نے اتنا عظیم انسان اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ کہتا ہے دوسرا واقعہ جس نے میرے اندر طوفان بپا کر دیا وہ کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں تو آگے سے ایک پاگل خاتون رسول کے سامنے آ جاتی ہے، جسے ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ پاگل اور دیوانے قسم کے لوگ ہیں جنہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کسی ایک خاص بات میں مصروف ہیں۔ اس عورت کی جو عادت تھی وہ کیا تھی؟ چونکہ ذہنی طور پر مفلوج تھی، پاگل تھی، دیوانی تھی، وہ چاہتی تھی کوئی بندہ اسے ملے جس کے ساتھ وہ باتیں کرتی رہے، ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں۔ اچانک وہ پیغمبر کے سامنے آ گئی، وہ جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ پیغمبر کے سامنے جب آئی تو پیغمبر کو اپنی باتیں سنانے لگ پڑی، ایسے ہی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں۔ پیغمبر بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ صحابہ جو ساتھ تھے وہ تنگ پڑ گئے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل سی عورت ہے، مدینے کا کوئی بندہ اس سے منہ لگا کے راضی نہیں۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اگر مدینے کا کوئی بھی بندہ اس سے منہ نہیں لگاتا تو میں محمد بھی اس سے منہ نہ لگاؤں؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رسول جو پاگل عورت کی بات کو بھی دلچسپی سے سن رہا ہے۔ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ واقعات دونوں واقع میں نے پڑھے تو میرے اندر ایک طوفان بپا ہو گیا اور میں نے یہ سوچا کہ جس اللہ نے اتنے عظیم انسان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا وہ دین بھی دین حقہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے توحید پروردگار اور رسالت مآب کی رسالت کا اقرار کیا اور دین اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ سیرت، یہ ہے وہ شخصیت مصطفیٰ کہ جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ رسول جس کا تعارف حسین نے کربلا میں کروایا تھا، وہ رسول جس کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، کوئی جلا وطن کیا گیا، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کسی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حسین تاریخ بشریت کا وہ واحد عظیم انسان ہے کہ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔
اگر اولاد کی نعمت کو بھی قربان کرنا پڑا تو حسین نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، ہم اگر دنیا دار اور خاکی اور عام لوگ ہو کر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو حسین مولا کی جو اولاد تھی ان میں ایک بیٹا وہ بھی تھا جسے مولا نے اپنی نماز تہجد کی دعاؤں میں خدا سے مانگا تھا، کیونکہ مولا حسین اپنے نانا سے بڑی محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے اللہ، جب سے میرے نانا اس دنیا سے رحلت فرما کے گئے ہیں حسین کو اس دنیا میں سکون نہیں ملتا۔ جب نماز تہجد پڑھتے، نماز تہجد میں خدا کی بارگاہ میں اپنے نانا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے کہ اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرا حسین اپنے نانا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو شکل و صورت میں بھی تیرے رسول جیسا ہو، جو کردار کے اعتبار سے بھی تیرے رسول جیسا ہو۔ اللہ نے حسین مولا کی دعا کو قبول کیا اور ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام مولا نے علی اکبر رکھا۔ علی اکبر کے ساتھ مولا حسین کی محبت اور پیار اتنا زیادہ تھا کہ جناب ام لیلہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی، میں دیکھتی کہ مولا حسین نے اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی مولا حسین روتے ہوئے اکبر کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، کبھی مولا حسین اکبر کے سینے پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ میں کہتی مولا باقی بھی تو آپ کی اولاد ہے، اکبر کے ساتھ اتنی محبت کیوں؟ مولا رو کر کہتے لیلا تجھے جو نہیں پتا، میں نے اس کو نماز تہجد کی دعاؤں میں خدا سے مانگا ہے۔ عزادارو وقت گزرتا گیا، آخر وہ وقت آیا کہ جب مولا حسین مدینہ سے تیار ہوئے کربلا کے لیے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا۔ مولا کے اس قافلے میں ایک مؤذن ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ راستے میں جہاں پہ بھی آذان نماز کا وقت ہوتا حجاج گلدستہ آذان پہ آتے، آذان دیتے، فرزند رسول جماعت کرواتے، نماز جماعت ادا ہوتی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ عزادار و آخر وہ وقت آیا کہ جسے روز عاشور کی صبح کہتے ہیں۔ حجاج اپنی عادت کے مطابق کربلا کی مٹی پہ تیمم کر کے آذان کی تیاری کرنے لگے۔ مولا حسین نے حجاج کو بلایا، حجاج آج کی آذان تو نے نہیں دینی۔ حجاج کو لگا کہ شاید میری آذان میں کوئی غلطی ہے، حجاج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مولا شاید میں غلط آذان دیتا ہوں اس لیے آپ مجھے روک رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر فرزند زہرا نے حجاج کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہنے لگے حجاج تیری آذان میں کوئی غلطی نہیں، میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری آذان اپنے بیٹے اکبر کی زبانی سنو۔ عزادارو دو آذانیں تاریخ میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اہل بیت کو بہت زیادہ غم دیا ہے۔ عزادارو اتفاق دیکھیے دونوں آذانوں کے دینے والے کا نام علی ہے۔ ایک علی نے کوفہ میں آذان دی تھی، ایک علی نے کربلا کے میدان میں آذان دی ہے، لیکن عزادارو دونوں آذانوں میں فرق بڑا ہے۔ جس علی نے کوفہ میں آذان دی تھی وہ علی پانی پی کے آئے تھے، وہ علی سحری کر کے آئے تھے، لیکن جو علی کربلا میں آذان دینے لگا وہ علی 3 دن کا پیاسا تھا۔ عزادارو ایک اور فرق بھی ہے، جو علی کوفہ میں آذان دینے لگے اس علی کی بیٹیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بابا کی زندگی کی آخری آذان ہے، لیکن جو علی کربلا میں آذان دینے لگا اس علی کی ماں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ جب وہ علی آذان شروع کرتا ہے تو وہ بی بی تمام بیویوں سے کہتی ہے بیویوں اللہ کا نام ہے قرآن بند کرو میرے بیٹے کی آخری آذان۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ عزت مآب جناب حضرت علامہ سید حسین باقر کاظمی شاہ صاحب بڑی ہی علمی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ عزت مآب جناب عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر علامہ آصف جوہری صاحب آپ فیصل آباد، آپ ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ میں آپ کو انتظامی محفل کی طرف سے
صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھوڑی آواز ہو رہی تو آخر میں قبلہ سید واجد حسین شاہ صاحب، سید ساجد حسین شاہ صاحب کی طرف سے جتنے بھی معزز مہمان آج کی اس بزم کا حصہ بنے، میں آپ سب کو صمیم قلب سے قبلہ شاہ جی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چند اشعار کا مجھے حکم ملا ہے، وہ اشعار پیش کر کے میں خطاب کی جانب بڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محمد ہوں، حیدر ہوں، حسن و حسین یا کہ بیمار کربلا. توجہ رکھنی ہے. محمد ہوں، حیدر ہوں، حسن و حسین یا کہ بیمار کربلا. باقر ہوں، جعفر ہوں، کاظم ہوں کہ علی رضا. تقی ہوں، نقی ہوں، عسکری ہوں یا آخر الزماں. ہر جز اس کا پیک کرے خالق سے ملے گا. ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. توجہ رکھیے گا، میرے اشعار ضائع نہ جائیں. آ تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب، آ تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب. ارے کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب، کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب. بچوں کا لہو دے کے پروان چڑھایا ہے دین محمد پر احسان ابو طالب. شاہ جی توجہ رکھیے گا. 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، چہرائے محمد ہے قرآن ابو طالب. ذات محمد پر قربان میں ہو جاؤں، تعزیز رہا ایک ہی ارمان ابو طالب. تو شیب ابی طالب پر غور تو کر سید، سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ان کے لیے اشعار ہیں. جو کہتے ہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے، 4 مصرے اس کے بعد جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضری. توجہ رکھیے گا، مصرے ضائع نہ جائیں. جو کہتے ہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے، شاعر انہیں جواب دے رہا ہے کہ فکر و نظر کو کوئی سلیقہ نہیں ملا، فکر و نظر کو کوئی سلیقہ نہیں ملا. ارے جب تک علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا. توجہ، میں مصرے پھر دہرا رہا ہوں، آپ کے دل کی تختی پر یہ مصرے میں نے لکھ کے جانے ہیں. توجہ رکھیے گا. فکر و نظر کو کوئی سلیقہ نہیں ملا، جب تک علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا. شاہ جی کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. سامعین محترم، وقت مختصر ہے، جو مجھے کہا گیا اس کے مطابق میں نے چلنا ہے. آئیے سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. سامعین محترم، آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر یہاں سے کوئی پیر تشریف لے آئیں، عالم دین تشریف لائے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بزرگ تشریف لائے تو ہم ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں. مقصد کیا کہ جو تشریف لا رہا ہے اس کا کوئی مقام ہے تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے نہیں کھڑے ہوتے. اب جناب سیدہ کا مقام دیکھیے کہ جب وہ تشریف لاتی تو 2 جہاں کے سردار کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے. توجہ رکھیے گا. حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. توجہ رکھنی آپ احباب نے، مصرے ضائع نہ جائیں. حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہیں وجود حق کی دلیل زہرا، زمان بر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمان بر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر
پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں کتنی اعلیٰ ہے فاطمہ۔ وہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں کتنی اعلیٰ ہے فاطمہ۔ شاہ جی توجہ رکھیے گا، دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ اور قابل غور مصرع ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، توجہ رکھنی ہے۔ تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو۔ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، ارے سچ ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، سچ ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ اور بیلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، ارے تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ۔ بیلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، ارے تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ۔ کیوں؟ کیونکہ کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ ایسے نہیں، جس محبت کے ساتھ آپ شروع سے لے کے ابھی تک بیٹھے رہے ہیں، اسی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نعرہ حیدری، کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ جو کہتے ہیں خطا پر تھی ان کے لیے ہے، کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اور شاہ جی سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا۔ اور غلاموں توجہ رکھنا، غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی۔ کیوں؟ قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ اور تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا۔ آخری مصرع اور جناب سیدہ زہرا کے غلاموں کی محبت دیکھنی ہے۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اے میرے دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ اور آخر میں ایک سنہری بات، ایک تحفہ لے کر جائیے۔ علماء تشریف فرما ہے کہ صرف علی علی کرنے سے یا حسین حسین کرنے سے یا ان کا اس طرح نام لینے سے اس کو عشق نہیں کہتے۔ عشق اس کو کہتے ہیں بندہ ان کے کردار کی کاپی کرے۔ جب ہم کردار کے حسینی بنیں گے پھر اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھوا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے کردار سے اہل بیت کے کردار کی خوشبو آئے، پھر ہم اہل بیت والے ہوں گے۔ نعرے لگانے سے اور اس طرح کرنے سے ہم نہیں ہوں گے۔ اس پلیٹ فارم سے آج یہ میسیج لے کر جائیے کہ ہم نے اپنے کردار کو حسینی کردار بنانا ہے، ہم نے اپنے کردار کو علی والوں کا کردار بنانا ہے۔
آل بیت کے کردار کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، قبلہ شاہ جی کی اس کاوش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ملتمس ہوں عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر علامہ حضرت علامہ آصف جوہری صاحب، آپ فیصل آباد، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ حیدری۔ عزت مآب جناب حضرت علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب، آپ فیصلہ لیں۔ بلندرین درود پڑھ لیجئے سارے احباب یکجا ہو کہ محمد و اہل بیت محمد کی ذوات محمد صاحب ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی، وکمال التصدیق بہی توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہو، وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات ذات عنہ، لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین، المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد، اللہم صلی اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ درود پڑھ لیجئے سارے احباب مل کے ایک مرتبہ۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے بھی آشنا اور ناشنا چہرے میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے، ایک دفعہ پھر اس سال واجد شاہ صاحب کے زیر قیادت اس محفل میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یقیناً ایام بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اس ہستی پہ بات کی جائے کہ جس کے ہونے سے ہم سب کا ہونا وجود میں آیا۔